ہم ہر کام کرتے ہیں، اگر تھوڑے سے بھی پیسے کہیں انویسٹ کرنے اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، ہم نے کہیں دن گزارنا ہے اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، ہم نے کہیں ٹور پہ جانا ہے اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، کسی کی دعوت کرنی ہے اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے جاتا ہے، کبھی ہم نے رمضان کی پلاننگ نہیں کی۔ تو اس بار کوشش کر کے ہم اپنے رمضان کی تھوڑی پلاننگ کریں کہ میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اتنے ٹائم تک میں نے نماز پڑھ لینی ہے، پھر اتنا ٹائم میں ذکر و اذکار کروں گا، میں درود شریف پڑھوں گا یا میں قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، اتنے ٹائم تک اشراق چاشت ہو جائے گی۔ اگر مجھے فوری طور پہ کام پہ جانا ہے تو میں کام کے لیے نکلوں گا، ورنہ میں تھوڑا آرام کر لوں گا۔ کام پہ جا کر میں نے اتنے بجے واپس آنا ہے، پھر میرے ٹائم شیڈول کے اندر آ کر میں نے تھوڑا آرام کرنا ہے، آرام کے بعد میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سودا سلف لانا ہے تو وہ چیزیں دیکھوں گا، پھر جو وقت ملے گا وہ میں اپنے بچوں کو دوں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کو رمضان المبارک کا فکری اور شعوری جو فیس ہے وہ دکھاؤں گا، اس پر بیٹھ کر ان سے بات کروں گا، اپنی اولاد کو بھی فکری طور پر رمضان کی رحمت کا احساس دلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، جب یہ الفاظ بولے جاتے تو ہمارے ذہن میں دسترخوان کے اوپر پکوڑے، سموسے، فروٹ، یہی دماغ کے اندر نقشہ بنتا ہے کہ رمضان کی یہی رحمتیں ہیں، رمضان کی یہی برکتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں تو دیگر معاملات میں بھی ہو جاتی ہیں، ہم افطار کی پلاننگ کرتے ہیں، اس میں بھی مینیو پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو روزہ افطار کرنا ہے اس روزے کے اندر کیا پلاننگ کی یہ کچھ پتہ نہیں۔ افطاری میں یہ آئٹم ہونے چاہیے، سحری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، کہ میں دہی کھائے بغیر میں تو سحری نہیں ہوتی میری، میں تو پھینیاں کھاتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں۔ یہ ہمارا رمضان ہے، یہ ہماری سحری، یہ ہماری افطاری، اس کے بیچ میں جو اللہ نے ہمیں سکھانا تھا، جو ہمیں فکری طور پر جو ہے وہ بالغ ہونا تھا، وہ ہمارے پلان میں ہی نہیں ہے۔ اتنے ہم نے رمضان گزار دیے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ہم زندہ ہیں، مرنے تک بندہ کبھی بھی نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے اس عمر میں جا کر کیا۔ تو اس لیے ہم سب مل کر جو ہے وہ رمضان المبارک کا اپنا اپنا ایک شیڈیول بنائیں، کیونکہ ظاہر کاروبار سے جو منسلک بندہ ہے اس کا شیڈیول الگ طریقے کا ہے، جو جاب سے معاملہ ہے اس کا جاب کا الگ ہے، اور جاب بھی ہر طریقے کی الگ الگ ہے۔ تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کو کوئی چارٹ بنا کر دوں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی سہولت کے موافق ایسا چارٹ بنائیں کہ جس کا کم از کم 50% غیر رمضان میں بھی آپ پرفارم کر سکیں۔ اگر آپ ایسا ہارڈ بنا لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ رمضان المبارک کے دیگر چیزوں کے شیڈیول تبدیل ہوگا، اپنے جانے کا، آنے کا، سونے جاگنے کا معاملہ تبدیل ہوگا، تو پھر جو ہے وہ اگر ہم نے اتنا ہارڈ بنایا ہوا ہوگا تو اس میں ہمیں وہ نظر بھی نہیں آئے گا کہ اس میں ہم صرف 20% ہی غیر رمضان میں شیڈیول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہے وہ عمل محبوب ہے کہ جو اگرچہ قلیل ہو لیکن دائمی ہو، اس پر استقامت ہو۔ یعنی یہ میں 50% کا کم از کم بتا رہا ہوں، ویسے تو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ 100% ہم کو وہی شیڈیول رمضان کے بعد بھی کیری کرنے کی توفیق دیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایسا شیڈیول بنائیں کہ جو غیر رمضان میں بھی 50% ہم اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ رمضان میں بھوک پیاس کی وجہ سے بندے کا نفس بھی نڈھال ہے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان بھی قید ہے،
تو اس میں اگر بندہ صحیح طور پر جم جائے، فکری طور پر، شعوری طور پر کوشش کرے، رمضان میں استحضار کرے اپنی روحانیت کا، اپنی روحانیت کو تازہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا معاملہ کرے، تو پھر ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ایک سمجھیے کہ جو 30 دن تکرار کے ساتھ ایک چیز بندہ کرتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ہم 30 دن تکرار کے ساتھ اپنے شیڈیول کو فالو کریں تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایک بہت اچھی اور مؤثر مثبت تبدیلی آ جائے۔ ہمارے بچے، ہم ان کو اس منہج پر تربیت کریں، کیونکہ یہی وقت ہے جب وہ بچے ہیں۔ ہم پودا لگاتے ہیں، اس جب تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کی ٹہنی کو کسی طرف بھی موڑ دیں، ہلکی سی رسی سے باندھے رکھیں، وہ اسی نہج پر جو ہے وہ چلتی جائے گی۔ اب ہوش ہمیں اس وقت آتی ہے جب اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اب وہ روزے بھی نہیں رکھ رہی، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی، اب پھر ہم کوئی بابا ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ لکھتے کہ یہ نیک ہو جائے۔ تو جب تدبیر کے وقت تدبیر نہیں کرتے تو پھر تعویذ سے بھی کام نہیں چلتا۔ اپنا رمضان اپنے آپ کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، خیر کے کاموں میں دیں، تو یہ رمضان اگر ہم نے صحیح طور پر گزارا تو ہماری ساری زندگی رمضان ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ جو رمضان کی طرح زندگی گزارے تو اس کی جب آنکھیں بند ہوں گی تو جیسے عید کا دن ہوتا ہے ایسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کو ہم اچھی پلاننگ کے ساتھ فکری طور پر، شعوری طور پر اپنی روحانیت کی تقویت کے لیے گزاریں، تاکہ ہماری زندگی میں اس رمضان کی نورانیت ہمارے ساتھ آگے بھی سفر کرے